بسم اللہ الرحمن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین سیدنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابو القاسم الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم ومنکر فضائلهم وولایتهم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم نادی علی مظہر العجائب ردوان لک فی النوائب اللہم من غم سید جلی بعلی 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 اللہم صلی سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں اس ذات واجب کا، اس خالق کائنات کا، خالق دو عالم کا، کہ جس نے مجھے ایک بار پھر ذکر اہل بیت علیہ السلام کرنے کا موقع فراہم کیا ہے۔ اور یقیناً ذکر اہل بیت ایک ایسا سمندر ہے کہ جس میں انسان ڈوب کر، ورنہ سمندر میں انسان جب ڈوبتا ہے وہ ہلاک ہوتا ہے، لیکن ذکر اہل بیت کا سمندر ایک ایسا سمندر ہے کہ جس میں انسان ڈوب کر نور بن کر ابھرتا ہے۔ تو آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں، میں تھوڑا اگر آپ حضرات قریب آ جائے تو تھوڑا بہت ایک اور بلند ترین سبات کا سہارا لے گا۔ عزیزان گرامی، یقیناً یہ میرے لیے باعث شرف ہے کہ میرا خطاب آپ جیسے اعلیٰ ترین اہل بیت حضرات سے ہے، جو صاحبان عقل و ایمان ہے اور عاملان علم و بصیرت ہے، اور جو بخوبی واقف ہے کہ اول دین معرفت خدا ہے، اور اہل بیت علیہ السلام کی معرفت حاصل کرنا واجب یا یوں کہو کہ فرض عین ہے، بلکہ الفاظ کو بدل کے کہوں کہ اہل بیت کی معرفت حاصل کرنا ہی معرفت خدا ہے۔ تو عزیزان گرامی، جیسا کہ آپ حضرات عنوان سے واقف ہے، جو عنوان کلام میں نے مقرر کیا ہے مجلس کا وہ ہے علم۔ تو لہٰذا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ امام جعفر صادق صلی اللہ علیہ وسلم امام صادق کی بات ہو اور علم کی بات نہ ہو۔ تو اس سے پہلے کہ میں اپنے عنوان کا آغاز کروں، کچھ باتیں میرے چھوٹے بھائیوں کے لیے اور بچوں کے لیے عرض کرنا چاہوں گا۔ آج جس کی شہادت ہے، جس کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، وہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، اور آپ کے والد کا نام امام باقر علیہ السلام تھا، پانچوں امام کے فرزند تھے، اور آپ کی والدہ کا نام تھا بی بی ام فروا سلام اللہ علیہ، اور آپ کی کنیت ہے ابا عبداللہ اور ابو موسیٰ۔ یقیناً ایک عظیم کنیت ہے، لیکن کیونکہ میرا موضوع کنیت پہ نہیں ہے، القابات پہ نہیں ہے، تو انشاءاللہ پھر کبھی اگر حیات باقی رہی تو میں آپ حضرات کے جو ہے گوشے گزار کروں گا کچھ فضائل کنیت کے حوالے سے اور القابات کے حوالے سے۔ تو آج جو موضوع جیسا آپ حضرات جانتے ہیں، میں نے علم کو چنا ہے، تو لہٰذا کچھ فضائل کے گوشے اور کچھ روشنی بھی جو ہے میں اس موضوع پہ ڈالنا چاہوں گا۔ آپ حضرات اپنی آمادگی کا ثبوت دیتے ہوئے ایک بار پھر مل جل کر ایک بلند ترین صلوات کا دیکھیے، بہت سی مختصر سی گفتگو ہوگی، بہت ہی مختصر سے وقت میں میں بات کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ تو عزیزان گرامی، علم کسے کہتے ہیں؟ علم ایک ایسا نظام ہے جو کسی بات یا کسی نظریے کی حقیقت کو بیان کرتا ہے۔ توجہ ہے آپ حضرات کی، علم ایک ایسا نظام ہے جو کسی بات یا کسی نظریے کی
حقیقت کو بیان کرتا ہے، بلکہ یوں سمجھے کہ علم ایک گہرا سمندر ہے جس کی گہرائی کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، اور حقیقت اشیاء کو جاننے کو علم کہا جاتا ہے، یعنی ہر شے کی حقیقت کو سمجھنا، اس کا ادراک کرنا، اسے علم کہا جاتا ہے۔ اور اگر عام طور پہ دیکھا جائے تو دیکھیے بے حساب مخلوقات جو ہے اللہ نے خلق کیے ہیں، اور اگر آپ نے غور کیا ہوگا شاید کہ آپ بھی کھانا کھاتے ہیں اور جو دیگر مخلوقات ہیں وہ بھی جو ہے کھانا کھاتی ہیں، آپ سانس لیتے ہیں وہ بھی سانس، کافی مماثلت ہے آپ میں اور دوسری مخلوقات میں، یعنی بہت سملیرٹیز ہیں آپ میں اور دوسری مخلوقات میں۔ تو بنیادی فرق جو آپ میں اور دوسری مخلوقات میں ہے وہ ہے علم کا، یعنی یہ جو علم ہے یہ ایک ایسا فرق ہے جو امتیاز قائم کرتا ہے آپ میں اور دوسری، یعنی ڈفرینشیٹ کرتا ہے، اسی لیے آپ کو اشرف المخلوقات کہا گیا۔ اور یہ صرف انسانی اس چیز کا اہل ہے کہ وہ علم حاصل کرے، ورنہ کسی اور کو، کسی اور مخلوق کو یہ اعزاز میسر نہیں ہوا۔ تو لہٰذا علم، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ یقیناً جو ہے علم انسان کو جو ہے کمال کے درجوں پر لے جاتا ہے، اور جیسے میں نے کہا کہ دوسری مخلوقات اور ہمارے درمیان جو فرق ہے وہ واحد علم کا فرق ہے۔ اچھا، ایک چیز یہاں پہ میں واضح کر دوں کہ ایک ہوتا ہے علم، ایک ہوتی ہے معلومات۔ علم اور معلومات میں بہت فرق ہوتا ہے، بلکہ تھوڑا اور آسان کر دوں کہ علم اور معلومات میں وہی فرق ہے جو نالج ایک الگ چیز ہے، انفارمیشن ایک الگ چیز ہے، ویسے ہی علم ایک الگ چیز ہے اور معلومات ایک الگ چیز ہے۔ ایک مثال دے کے جو ہے اپنی بات کو واضح کر دوں کہ دیکھیے رسول خدا کا نام کیا ہے؟ محمد۔ ہمارے نبی کا نام ہے محمد۔ آپ کے والد کا نام جناب عبداللہ، آپ کی والد کا نام بی بی آمینہ، اور سلام اللہ علیہ، اور آپ کی ولادت 17 ربیع الاول کو ہوئی، اور آپ کی شہادت 28 صفر کو۔ تو یہ ہے انفارمیشن، یعنی یہ ہے معلومات۔ اب رسول کیوں مبعوث ہوئے؟ آپ کس لیے اس دنیا میں آئے؟ آپ کس چیز کی طرف متوجہ کرانا چاہتے تھے؟ یہ ہے علم۔ توجہ کر رہے ہو؟ یعنی علم معلومات کو نہیں کہتے، اور ہر معلومات علم نہیں ہوتی، اور آج تو خیر ہول سیل میں جو ہے معلومات کے لوگ آپ حضرات کو مل جاتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ ڈیفینیشن ہے، بیسک ڈیفینیشن ہے علم اور معلومات۔ اب ایک اور بات یہاں پہ عرض کروں تو اگر دیکھا جائے تو علم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اگر سمرائز کیا جائے سب کو، ٹھیک ہے، اگر خلاصہ اگر کہا جائے کہ ساری مطلب نچوڑ کا جو ہے ساری گفتگو کا خلاصہ اگر کہا جائے تو علم کو یہ کہہ سکتے کہ ایک ایسی شے یا کسی شے کو یا کسی چیز کو کما حقہ جاننا، پہچاننا، اس کی حقیقت کا ادراک کرنا، یقین حاصل کرنا، اسے محسوس کرنا، اور محکم طور پر اسے معلوم کرنے کو علم کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی کسی شے کو، کسی چیز کو جاننا، پہچاننا، اس کی حقیقت کا ادراک کرنا، تو یہ علم کا ہے اگر لغت کے اعتبار سے علم کا معنی دیکھا جائے۔ تو ابھی لغت کی گفتگو اور حکماء کے جو تجربات ہیں وہ میں آپ حضرات کی گوشہ گزار کر رہا ہوں، انشاءاللہ پھر حدیث معصوم کی طرف آؤں گا۔ اور علم کی 2 قسمیں ہیں۔ دیکھیے یہ تمہید ہے، اگر تمہید میں آپ حضرات مجھ سے جڑے رہیں گے تو انشاءاللہ نتائج میں محظوظ ہوگی۔ تو علم کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے علم کسبی اور ایک ہے علم لدنی۔ علم کسبی یعنی جو کسب کیا گیا، یعنی حاصل کرنے کو، آپ اور ہم بلکہ ہر مخلوق علم کسبی کے دائرے میں ہے، اور علم کسبی کا اطلاق یعنی اپلیکیشن اس پہ ہوتا ہے۔ ہم جو بھی علم حاصل کر رہے ہیں یہ کسی کے ذریعے سے حاصل کر رہے ہیں، اسے کہتے ہیں علم کسبی۔ ایک ہے علم لدنی، اور علم لدنی کے
ذریعے کو اللہ کہا جاتا ہے. یعنی علم لدنی جس کے پاس ہوتا ہے اس کے اور اللہ کے درمیان نہ کوئی فاصلہ ہوتا ہے، نہ کوئی وقت ہوتا ہے، نہ کوئی علم ہوتا ہے. لہذا علم لدنی جس کے پاس ہوتا ہے وہ اللہ سے بالمشابہ علم حاصل کرتا ہے. اور ہم خوش نصیب ہے کہ ہمارے پاس ایسی ہستیاں ہیں جو علم لدنی کے مالک ہیں، اور ان ہستیوں کو اہل بیت کہتے ہیں. جیسے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا کہ علم لدنی وہ ہوتا ہے جو ڈائریکٹ جسے کہا جاتا ہے، ڈائریکٹ اللہ سے حاصل ہوتا ہے، یہ ہے علم لدنی. اور جو علم قصبی ہے وہ ہمیشہ علم لدنی کا محتاج ہے. علم قصبی جو ہے یعنی ہم جو علم حاصل کر رہے ہیں ہم ہمیشہ محتاج ہیں علم لدنی کے مالک کے. جو علم لدنی کے مالک ہیں ہم ان پہ ہمارا سارا دار و مدار انہی پہ منحصر ہے. وہ جو حکم دے ہمیں اس کی تعمیل کرنا ہے. تو یہ کچھ حکماء کے تجربات اور جو ہے تعریف میں نے آپ حضرات کی گوشے گزار کی ہے علم کے متعلق. اور اب آئیے حدیث معصوم کی طرف چلتے ہیں. رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ دو پیاس ایسی ہے جو کبھی سیر نہیں ہو سکتی. یعنی دو پیاسے ایسے ہیں جو کبھی سیر نہیں ہو سکتے. ایک ہے علم کا پیاسا، ایک ہے دولت کا پیاسا. رسول خدا کہتے ہیں کہ نہ کبھی علم کا پیاسا سیر ہو سکتا ہے یعنی سیٹسفائیڈ ہو سکتا ہے. علم جس کو بھوک رہتی ہے، علمی جو علم حاصل کرنا چاہتا ہے وہ کبھی سیٹسفائیڈ نہیں ہو سکتا. اور ویسے ہی جو مال حاصل کرنا چاہتا ہے وہ کبھی سیٹسفائیڈ نہیں ہو سکتا، یعنی کبھی سیر نہیں ہوتا. دیکھیں اس کی بہت ہی خوبصورت مثال میرے مولا نے دی کہ معصوم نے ارشاد، مولا علی نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں آدم کی اولاد کو 2 سونے کے شہر دے دوں، یعنی 2 cities of gold، پورا شہر کتنا بڑا ہوتا ہے. اگر میں آدم کی اولاد کو 2 سونے کے شہر دے دوں پھر بھی وہ تیسرے شہر کے متعلق سوچے گا، یعنی پھر بھی جو ہے اس کی بھوک مٹتی نہیں. یہ ایک مثال جو ہے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی ہے. تو بہرحال دو قسم کے پیاسے کبھی سیر نہیں ہوتے. ایک ہے علم کا پیاسا اور ایک ہے دولت کا پیاسا. اور یقیناً علم کے پیاسا جو ہوتا ہے یقیناً اس کے لیے تو بڑی عظمتیں ہیں. یعنی جو علم کا طالب ہوتا ہے، جو طالب علم ہوتا ہے، جو ہمیشہ علم کی جستجو میں لگا رہتا ہے، تو اس کے لیے معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی علم حاصل کرنے کے لیے اپنے قدم گھر کے باہر نکالتا ہے تو فرشتے اپنے پروں کو اس کے قدموں کے نیچے بچھا دیتے ہیں. یعنی اب یہاں پہ ایک غور طلب بات یہ ہے کہ فرشتے ہیں معصوم، کہ جب ایک غیر معصوم بشر اپنے گھر سے باہر نکل رہا ہے تو معصوم فرشتہ اپنے پروں کو اس کے استقبال کے لیے بچھا رہا ہے. بلکہ الفاظ کو بدل کے کہوں کہ معصوم فرشتے کے پر اس غیر معصوم طالب علم کے نالین کو بوسہ دینے کے لیے تڑپ رہے ہیں. یعنی یہ بہت ساری فضیلتیں ہیں علم حاصل کرنے کی. معصوم نے ارشاد فرمایا کہ اگر لوگوں کو خیر پتہ چل جائے کہ علم حاصل کرنے کے کیا فائدے ہیں تو لوگ جو ہے اپنی قربانی پیش کر دیں گے. بہت بڑی بات ہے عزیزان. اچھا ایک اور بات عرض کر دوں یہاں پہ. دیکھیں ہر چیز کا ایک وجود ہوتا ہے، ایک ایگزسٹنس ہوتا ہے. اب یہ میرا وجود ہے، یہ آپ کا وجود ہے، یہ آپ کا وجود ہے، یہ کرسی کا وجود ہے، یہ جو موبائل ہے یہ اس کا ایک وجود ہے. اور جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں ہر چیز، پانی کا ایک وجود ہوتا ہے. ہر چیز کا ایک ایگزسٹنس ہوتا ہے، ایک وجود ہوتا ہے. زندگی کا وجود کیا ہے؟ مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ زندگی کے، ہر انسان کی زندگی کے وجود کو علم کہا جاتا ہے. یعنی اگر زندگی کو وجود میں دیکھنا ہو تو وہ وجود ہے علم. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اگر انسان کو پتہ چل جائے کہ علم حاصل کرنے کے کیا فوائد ہے تو انسان جو ہے گہرے سمندروں میں کود جائے گا اور علم حاصل کرے گا.
اپنی جان کا نذرانہ پیش کرے گا اور علم حاصل کرے گا. اور بڑی فضیلتیں جو ہے وارد ہوئے علم حاصل کرنے کے, بس ایک 2-3 حدیث سے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور پھر اپنے منزل کے قریب ہی انشاءاللہ میں. دیکھیے یہ بھی باتیں بہت زیادہ اہم ہیں کیونکہ اس دور میں جو ہے علم حاصل کرنا ہمارا فریضہ ہے, یعنی ہم پہ ضروری ہے کہ ہم علم حاصل کریں, کیونکہ رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ ضروری ہے ہمارے چاہنے والے کے لیے کہ وہ روزانہ اس کے علم میں ترقی ہو. فرض کیجئے کہ آج میں اور کل میں اس کے علم میں اگر اضافہ نہیں ہوا تو اگلے دن اسے برکت نہیں رہتی, یعنی جو اس کا اگلا دن ہوتا ہے اس میں اسے کوئی برکت نہیں رہتی اگر وہ اس کے علم میں اضافہ نہیں کر رہا ہے. تو اسی لیے ضروری ہے, بلکہ حتیٰ کہ حدیثیں تو یہاں تک وارد ہو چکی ہیں کہ معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر کہ اگر کوئی شخص علم سے دور ہے تو یہ وہ دور نہیں ہے, بلکہ معصوم کہتے ہیں کہ اللہ اکبر. اس حدیث کو اپنے قلب کے خزانے پہ محفوظ کیجئے گا. جب اللہ کسی کو ذلیل کرنا چاہتا ہے, اللہ جب کسی کو ذلیل کرنا چاہتا ہے تو اس پر علم کو حرام کر دیتا ہے. بہت بڑی حدیث ہے, یہ مقام مرنے کا مقام ہے. تو لہٰذا اسی لیے ضروری ہے کہ سارے وقت, کیونکہ جو ہے پیغمبروں نے علم حاصل کرنے کی وصیت کی ہے, وصیت میں جو ہے اپنے بچوں کو وصیت کی ہے کہ علم حاصل کرو اور روزانہ ایک وقت مقرر کیا جائے جس میں علم حاصل. دیکھیے میں نے سمجھتا ہوں کہ آج جو ہے اتنی مشکلات یا اتنی پریشانیاں ہیں, کوئی بھی اگر واٹس ایپ پہ اگر کھول رہے اور کوئی اچھی گروپ میں ہے تو ماشاءاللہ سے 1 یا 2 یا 3 حدیثیں ایسی آتی ہیں, بس انہی حدیثوں پہ اگر آپ جو ہے ان حدیثوں پہ جو ہے عمل کر لے, اس کو پڑھ لے اور اس پہ غور کر لے تو یقیناً جو ہے یہ انسان کے لیے کافی ہے. تو لہٰذا ایک ایسا وقت مقرر کرنا چاہیے جس میں انسان علم حاصل کر رہا ہو. اب میں اپنے نتیجے کے قریب ہوں, متوجہ رہیے گا عزیزان اکرامی. تو لہٰذا علم کی بڑی منزلت ہے, علم حاصل کرنے کی بڑی تاکید ہے, اور امام ارشاد فرماتے ہیں کہ العلم امام الاعمال, یعنی جو علم ہوتا ہے وہ تمام اعمال کا امام ہوتا ہے. جتنے بھی اعمال ہے, اللہ اکبر, جتنے بھی اعمال ہے. اچھا امام کیا ہوتا ہے؟ امام وہ ہوتا ہے کہ جس کی اتباع کی جاتی ہے, جس کی اطاعت کی جاتی ہے, جس کو مانا جاتا ہے. اگر امام کہہ دے اٹھو تو اٹھنا ہے, بیٹھو تو بیٹھنا ہے. امام نے کہا ایسے نماز پڑھنی ہے تو ایسے نماز پڑھنی ہے. توجہ کر رہے ہیں عزیزان گرامی, یعنی امام جو حکم دے دے وہاں پہ چوں کیوں نہیں, بس اس کی اطاعت کرنا ہے, اس کی اطاعت کرنی ہے, وہاں پہ کوئی سوال قائم نہیں کرنا ہے, جو امام کہہ دے اس پہ عمل کرنا ہے. اب معصوم کیا کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی اعمال ہے, اللہ اکبر, بلکہ رسول خدا نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اللہ کے نزدیک علم حاصل کرنا تمام عبادات سے افضل ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, یعنی علم حاصل کرنا تمام عبادات سے افضل ہے. اب عبادات کیا کیا ہیں عزیزان کرام؟ توجہ کر رہے ہیں آپ عزیزان کرام؟ نماز عبادت ہے, روزہ عبادت ہے, حج کرنا عبادت ہے, زکوٰۃ دینا عبادت ہے, خمس دینا عبادت ہے. یعنی جتنی بھی عبادتیں ہیں ان عبادتوں سے افضل ہے علم حاصل کرنا, کیونکہ جو شخص علم حاصل کرتا ہے وہ عبادتوں کا سلیقہ سیکھتا ہے, کیونکہ علم ہی وہ ذریعہ ہے جو عبادتوں کا سلیقہ سکھاتا ہے. تو لہذا علم تمام عبادات کا امام ہوتا ہے. اللہ اکبر. علم اب عزیزان میں اپنے منزل کے بہت قریب ہوں, بس میں نتیجہ آپ حضرات کے گوشے گزار کر رہا ہوں. بہت بہت شکریہ آپ حضرات جو ہے میرے ساتھ جو ہے ہم سفر رہے یہاں تک. یقیناً تھوڑا ڈرائی تھی گفتگو, لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ بات کو جو ہے آپ حضرات کے قلوب تک پہنچا سکوں. بہرحال علم تمام عبادات کا امام ہوتا ہے, رہبر ہوتا ہے. اللہ اکبر. عزیزان یہ امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے مولا صادق اپنے صحابی مفضل کے ساتھ بیٹھے تھے اور کہا کہ اے مفضل, اللہ اکبر, اگر ہمیں اجازت ہوتی, توجہ کیجئے, اگر ہمیں اجازت ہوتی
کہ ہم وہ مقام وہ مرتبہ لوگوں کے درمیان بیان کرے جو اللہ کے نزدیک ہمارا ہے، تو نہ کوئی اسے برداشت کر پاتا اور نہ کوئی اسے قبول کر پاتا۔ یعنی اگر امام، بس میں نتیجہ حضرات کے درمیان دے رہا ہوں، یعنی امام یہ کہہ رہے ہیں جس کی بات کی اتباع آپ کو کرنی ہے، امام یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم ہمارے فضائل بیان کر دے، ہمارا مرتبہ بیان کر دے، ہمارا مقام بیان کر دے جو اللہ کے نزدیک ہمارا ہے، تو نہ لوگ اسے برداشت کر پائیں گے، اللہ اکبر، نہ لوگ اسے قبول کر پائیں گے۔ تو راوی نے سوال کیا، مفضل نے سوال کیا کہ یا مولا، کیا اس سے مراد آپ کا علمی مرتبہ ہے؟ توجہ کر رہے ہیں آپ، مولا کیا اس سے مراد آپ کا علمی مرتبہ ہے؟ تو مولا مسکرا، اور مولا نے مسکرا کے ارشاد فرمایا کہ اے مفضل، اللہ اکبر، دیکھیے یہ جملہ اگر آپ تک پہنچ گیا تو ساری مجلس آپ حضرات تک پہنچ گئی ہے۔ مولا نے ارشاد فرمایا کہ اے مفضل، علم ہمارے مرتبے میں سب سے کم تر اور آسان تر مرتبے کا نام ہے۔ ارے واہ 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 واہ، اللہ علم ہمارے مرتبے میں، ہماری منزلت میں، یا ہمارے فضائل میں، یعنی اہل بیت کی فضیلتوں میں علم سب سے آسان تر اور سب سے کم تر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ، بہت بڑی بات ہے، بہت ہی بڑی بات ہے۔ یا مطلب جس پہ علم پہ جو ہے ساری دنیا مرے جا رہی ہے، ہر کوئی جو ہے علم حاصل کر رہا ہے اور اپنے آپ کو بڑے بڑا پتہ نہیں مفتی کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے۔ تو آپ سوچ لیجئے، معصوم کہہ رہے ہیں کہ معصوم کے لیے علم جو ہے سب سے کم تر اور سب سے آسان تر فضیلت کا نام ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آگے معصوم کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ اے مفضل، امام جو ہوتا ہے وہ اللہ کے ارادے کا ٹھکانہ ہوتا ہے۔ امام اللہ کے ارادے کا ٹھکانہ ہوتا ہے، یعنی جو اللہ چاہتا ہے وہ ہم چاہتے ہیں، یعنی جو بھی معصوم کا فعل ہوتا ہے کہ عمل میں لانا ہے، وہ حقیقت میں فعل خدا کا ہوتا ہے۔ توجہ کر رہے ہیں آپ عزیزان کرام۔ تو ایک بات واضح ہو گئی کہ یہ جو علم کی باتیں چل رہی ہیں، یہ علم جو ہے معصوم کے لیے بہت ہی ادنا سی حیثیت رکھتا ہے۔ ایک مثال، ایک واقعہ پیش کر دوں تاکہ آپ حضرات کے ذہنوں میں جو ہے واقعے کے ذریعے سے جو ہے ہمیشہ موضوع جو ہے محفوظ رہتا ہے۔ تو ایک یمنی چھٹویں امام کی خدمت میں حاضر ہوا اور حاضر ہو کے جو ہے وہ جو ہے مولا سے جو ہے بات چیت کرنے لگا۔ مولا نے ارشاد فرمایا کہ اے یمنی، کیا تمہارے یہاں علماء ہیں؟ اے یمنی، کیا تمہارے یہاں علماء ہیں؟ تو کہا ہاں مولا، ہمارے یہاں جو ہے علماء ہیں۔ جی حضرت، ہمارے یہاں علماء ہیں۔ تو کہا کہ ان کا علم اور ان کا اقتدار کی حد کیا ہے؟ ان کی حد کیا ہے علم کی اور ان کے اقتدار کی، یعنی ان کے کنٹرول کی، پاور کی حد کیا ہے؟ تو جیسے مولا نے یہ سوال کیا تو اس یمنی نے کہا کہ مولا، ہمارے جو علماء ہیں، دیکھیں یمنی کے جو علماء ہیں ان کی تعریف یمنی بیان کر رہا ہے کہ یمنی کہتا ہے کہ مولا، ہمارے جو علماء ہیں وہ ایک رات میں 2 مہینوں کا سفر طے کر سکتے ہیں۔ ہمارے جو علماء ہیں وہ ایک رات میں 2 مہینے معیار پہ، اللہ اکبر، کہ وہ ایک رات میں 2 مہینوں کا سفر طے کر سکتے ہیں، اور طی الارض بڑی آسانی سے ایک جگہ سے دوسرے جگہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ یعنی طی الارض کسے کہتے ہیں؟ طی الارض یعنی زمین سے بٹنا۔ جیسے ایک قدم یہاں رکھا، یہی ہوگا جب ہمارے امام زمانہ تشریف لائیں گے۔ یہ جو یمنی کہہ رہا ہے کہ ہمارے علماء ایسے ہیں کہ ایک قدم اس شہر میں رکھتے ہیں تو دوسرا قدم دوسرے شہر میں رکھتے ہیں، تو جب امام زمانہ تشریف لائیں گے تو امام کا چاہنے والا جیسے ہی امام ندا دیں گے، کہاں ہیں میرے چاہنے والے، ہم جیسے لبیک کہیں گے تو ایک قدم یہاں ہوگا، دوسرا قدم امام کا۔ یعنی جو یمنی
علماء کا مقام ہوگا وہ مقام جو ہے علی کے چاہنے والوں کا ہوگا. بہرحال تو اب جیسے جو ہے اس یمانی نے یہ کہا، پھر اس یمانی نے جو ہے مولا صادق سے سوال کیا کہ اے مولا یہ بتائیے کہ کیا مدینے میں علماء ہیں؟ کیا مدینے میں علماء ہیں؟ مولا نے کہا ہاں بالکل ہے. اب صفت دیکھیے علماء کی، اللہ اکبر. امام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں جو علماء ہیں وہ 1 گھنٹے میں 1 سال میں سورج جتنا سفر طے کرتا ہے وہ صرف 1 گھنٹے میں طے کر لیتے ہیں. جو سورج 1 سال کی مسافت میں سفر طے کرتا ہے وہ ہمارے علماء 1 گھنٹے میں طے کر لیتے ہیں. اب مولا نے جو ہے اپنے فضائل بیان کیے اور کہا کہ اے شخص، اے یمنی، ہم اگر چاہے تو 1 گھنٹے میں یہ جو تو جہان دیکھ رہا ہے ایسے 12,000 جہانوں کو مکمل کر سکتے ہیں. یہاں پہ میں بس یہ کہہ دوں کہ شاید مولانا اس کے ظرف کو دیکھ کے کہا کہ 1 گھنٹہ، ورنہ اگر یقین جانی آپ تو امام کا یہ اختیار ہوتا ہے، امام کا یہ اختیار ہوتا ہے کہ امام چشم زدن میں یعنی بلنک آف این آئی میں ایسے کروڑوں جہانوں کو بنا سکتا ہے اور ایسے کروڑوں جہانوں کو مٹا سکتا ہے. تو یہ امام جو جواب دیتے ہیں وہ سامنے والے کے ظرف کے اعتبار سے دیا بے شک. تو بڑا عزیز علی گرامی، مولا نے کیا کہا کہ ہم 12,000 جہانوں میں سفر کرتے ہیں 1 گھنٹے کے وقت میں. تو جیسے سوال کرنے والے نے بھی کیا سوال کیا ہے دیکھیے کہ پھر اس یمانی نے سوال کیا کہ اچھا حضرت یہ بتائیے کہ کیا وہ 12,000 جہان آپ کو جانتے ہیں؟ کیا وہ 12,000 جہان آپ سے واقف ہے، آپ کو جانتے ہیں؟ جواب سنیے گا میرے مولا کا. مولا نے ارشاد فرمایا کہ اے شخص، اے یمانی، یہ جو 12,000 جہان ہے اس میں جو رہنے والے ہیں نہ یہ جانتے ہیں کہ اللہ نے آدم کو بنایا یا ابلیس کو بنایا. توجہ نہیں کیا آپ نے. یہ بھی نہیں جانتے کہ اللہ نے کیا آدم کو بنایا ہے، کیا ابلیس کو بنایا ہے. نہ یہ آدم کا نام جانتے ہیں نہ یہ ابلیس کا نام جانتے ہیں. بس ان کا ایک ہی کام ہے، وہ ہماری ولایت پہ عقیدہ رکھتے ہیں اور ہمارے دشمنوں پہ تبرہ کرتے ہیں. بس عزیزان گرامی، جیسے میں نے عرض کیا مولا نے کیا ارشاد فرمایا کہ یا وہ ہماری ولایت پہ عقیدہ رکھتے ہیں اور ہمارے دشمنوں پہ تبرہ کرتے ہیں. اب پتہ نہیں لوگ جو تبرہ کے مقابلے میں اور ان کی ولایت کے مقابلے میں ہر چیز کو لے آتے ہیں. دیکھیے اگر آپ ساری تاریخ پڑھ لیں تو ہمیشہ ان کے مقابلے میں حق کو لایا گیا ہے. نماز کو ان کے مقابلے میں لایا گیا، قرآن کو ان کے مقابلے میں لایا گیا، روزوں کو ان کے مقابلے میں لایا گیا. یعنی ہمیشہ ان کے مقابلے میں حق کو لایا گیا ہے. کسی انسان کو کبھی نہیں لایا کیونکہ کسی کی اتنی حیثیت ہی نہیں وہ ان کے قریب کسی کو لا سکے. تو بہرحال عزیزان اکرام، جیسے میں نے عرض کیا کہ 12,000 جو جہان ہے اس میں مولا جو ہے کی ولایت کو مانتے ہیں اور ان کے دشمنوں پہ تبرہ کرتے ہیں. بس میں سمجھتا ہوں کافی وقت میں آپ حضرات کا لے چکا ہوں اور بس ایک واقعہ میں آپ کو علم کے جو امام کا جو علم تھا اس کی فضیلت پہ جو ہے کچھ روشنی ڈال دوں اور پھر میں انشاءاللہ اپنی بات کو سمیٹ دوں گا. عزیزان گرامی متوجہ رہیے گا، بس ایک بلند ترین سماعت کا سہارا لے لیں. عزیزان گرامی، ایک شخص محسوس کی، دیکھیں بڑا مزیدار واقعہ ہے یہ، آپ حضرات اگر سارے واقعے ان سے جڑے رہیں گے تو انشاءاللہ محسوس ہوگی. ایک شخص امام صادق علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا اور حاضر ہو کر کہنے لگا کہ مولا یہ جو قرآن کی آیت ہے، سورہ انعام کی آیت ہے، آیت نمبر 75 اور آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ نُورِي ابراہیم ملکوت السماوات والارض، یعنی اور ہم نے ابراہیم کو اسی طرح زمین و آسمان کی بادشاہت دکھائی، سلطنت دکھائی. اللہ نے اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو، کون ابراہیم؟
ابراہیم پیغمبر تھے، ٹھیک ہے، اللہ نے ابراہیم نوری ابراہیم اور ملکوت السماوات والارض، یعنی ہم نے، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے ابراہیم کو سلطنت دکھائی زمین اور آسمان۔ تو یہ آیت لے کر ایک مولا کا چاہنے والا، مولا کا غلام مولا کی خدمت میں حاضر ہوا امام جعفر صادق کی، اور کہا کہ مولا اس آیت کی تفسیر بیان کیجیے، یعنی اس کو ایکسپلین کیجیے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جیسے ہی اس نے یہ آیت مولا کے سامنے تلاوت کی تو اس کا سر جو ہے نیچے تھا، اور مولا نے کہا کہ اے شخص اپنے سر کو بلند کر۔ مولا نے اپنا ہاتھ بلند کیا اور اس سے کہا کہ اپنا سر بلند کر، چھت کی جانب دیکھ۔ تو راوی کہتا ہے کہ میں نے اپنا سر بلند کیا اور میں نے چھت کی جانب دیکھا، تو میں دیکھتا ہوں کہ چھت شگاف ہوا، یعنی چھت پھٹا، اور چھت سے ایک نور ظاہر ہوا، چھت سے ایک نور ظاہر ہوا، اور اس نے میرے چشم کو خیرہ کر دیا، یعنی مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ برحال، اور امام نے مجھ سے کہا کہ اب دیکھ۔ تو جب میں نے دیکھا چھت کی جانب اور جب نور کم ہوا تو مجھے سلطنت خدا نظر آئی، مجھے سلطنت نظر آئی۔ مولا نے کہا کہ تو نے سوال کیا کیا تھا؟ کہا مولا یہ جو آیت ہے اللہ نے جناب ابراہیم کو اپنی سلطنت کیسے دکھائی؟ تو اے شخص دیکھ لے جیسے تو دیکھ دیکھ لے جیسے تو اس وقت دیکھ رہا ہے، ایسے ہی اللہ نے ایسے ہی اللہ نے جناب ابراہیم کو سلطنت دکھائی ہے۔ بس اتنا کہا، اور پھر بس میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں، میری طرف متوجہ رہیے گا، میں ایک منزل تک آپ حضرات کو لانا چاہ رہا ہوں۔ عزیزان، بس جیسے یہ کہا تو کہا کہ اے شخص بس اپنی نگاہوں کو نیچے کر لے۔ اس شخص نے جو اپنی نگاہوں کو نیچے کیا، کہا کہ پھر اوپر دیکھا تو کیا ہے کہ چھت جو ہے اپنی پرانی حالت میں واپس ہو چکی ہے۔ اب مولا اٹھے، راوی کہتا ہے کہ مولا اٹھے اور مولا نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنے حجرے سے دوسرے حجرے میں لے گئے، یعنی اپنے مولا جس کمرے میں تشریف فرما تھے وہاں سے دوسرے کمرے میں مولا راوی کو لے چلے، اور وہاں پہ لے جانے کے بعد مولا نے کہا کہ اے شخص اپنی آنکھوں کو بند کر لے، اے شخص اپنی آنکھوں کو بند کر لے۔ اور میں نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا، اور مولا نے مجھ سے کہا کہ اے شخص جب تک میں نہ کہوں اپنی آنکھوں کو کھولنا نہیں۔ تو بس یہ کہا اور اس شخص نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا، اور پھر کچھ دیر نہیں گزری تھی کہ مولا نے ارشاد فرمایا کہ اے شخص کیا تو جانتا ہے کہ اب تو کہاں ہے؟ کیا تو جانتا ہے کہ تو اب کہاں ہے؟ کہا کہ مولا میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائے، آپ بتائیے کہ میں کہاں ہوں؟ کہا کہ تو اس ظلمت میں ہے جہاں ذوالقرنین پہنچ گئے تھے۔ آپ سمندر کی گہرائی جو ہے ناپنے کے لیے جو ہے اتر گئے تھے، اور جو ہے کافی حد تک جو ہے آپ چلے گئے تھے، لیکن پھر بھی گہرائی سمجھ میں نہیں آئی۔ تو لہٰذا امام نے ارشاد فرمایا کہ اے شخص تو اس مقام پہ ہے جہاں پہ ذوالقرنین پہنچ گئے تھے، یعنی امام کے چاہنے والا اس مقام پہ ہے جہاں پہ ایک نبی پہنچ گیا تھا۔ اب اس کے بعد اس نے کہا کہ مولا کیا میں اپنی آنکھیں اب کھول سکتا ہوں؟ کہا تو کھول لے، لیکن تجھے نظر کچھ نہیں آئے گا کیونکہ ظلمت ہے۔ تو وہ کہتا ہے، راوی کہتا ہے کہ میں نے اپنی آنکھیں کھولی اور میں نے دیکھا کہ مجھے کچھ نظر نہیں آیا، لہٰذا میں نے اپنی آنکھیں پھر بند کر لی۔ پھر معصوم نے کہا کہ اب چل تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں۔ کچھ دیر نہیں گزری تھی، پھر مولا نے سوال کیا، اے شخص کیا تو جانتا ہے کہ اب تو کہاں ہے؟ کہا مولا میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ بتائیے کہ میں کہاں ہوں؟ تو مولا نے کہا کہ اے شخص اب تو اس آب حیات کے پاس ہے جہاں سے خضر نے پانی پیا تھا، جہاں سے خضر نے پانی پیا تھا۔ اللہ اسی لیے تو ابھی تک زندہ ہے، اور انشاءاللہ جو امام زمانہ کے ظہور جب ہوگا تو جناب خضر بھی جو ہے آپ کے ساتھ ظہور فرمائیں گے۔ تو لہٰذا جناب خضر آج تک زندہ ہے جس آب حیات سے پانی پیا تھا۔ مولا نے کہا کہ اے شخص تو اس آب حیات کے پاس ہے، اس پانی کے پاس ہے جہاں سے خضر نے پانی پیا تھا، اور پھر کہا کہ چل تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں۔ پھر امام جو ہے اسے ایک دوسرے جہان میں لے کے گئے، یعنی ایک دوسرے جہان، یہ ایک جہان ہے، ایسے دوسرے جہان میں لے کے گئے۔ تو وہ راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ جیسے ہمارے یہاں گھر تعمیر تھے ویسے ہی اس جہان میں بھی گھر تعمیر ہے، اور یہاں پہ بھی آبادی ہے،
لوگ رہ رہے ہیں. ایسے سفر طے کرتے 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 ہم 5 جہانوں تک پہنچ گئے. اور جب 5 جہانوں تک پہنچے, اللہ اکبر, دیکھیے یہ جملہ یقین جانیے کہ اب جو جملہ دیکھیں نہ یہ میرا جملہ ہے نہ کسی ذاکر کا نقطہ ہے, یہ میں منوان آپ کو امام کا جملہ سنا رہا ہوں جو امام نے جملہ ارشاد فرمایا ہے. اور یقین جانیے کہ اگر کوئی دشمنان اہل بیت یا جو اہل بیت کی فضیلتوں میں نقص نکالتا ہے, اگر وہ یہ جملہ سن لے تو یقین جانیے دیکھیے دشمنان اہل بیت کی جیسے آپ جانتے ہیں حلال میں بھی جو ہے ملعون نے جو ہے امام پہ جو ہے تہمت لگائی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا حنیف, شاید اس کا نام, خدا لعنت کرے, حنیف اللہ کی اولاد ہیں یہ سب. تو بہرحال آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیسے اس نے جو ہے امام پہ جو ہے تہمت لگائی ہے, بہتان لگایا ہے. بہرحال یہ لوگ اسی لیے دیکھیں, اسی لیے شاید رسول خدا نے ارشاد فرمایا تھا, اگر آپ نہج الاسرار میں خطبے پہ غور کریں تو رسول خدا نے جو ہے رسول خدا کے جو ہے الفاظ وہاں موجود ہیں جس میں رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ علی و منی و انا من علی, یعنی میں علی سے ہوں اور علی مجھ سے ہے, یعنی محمد علی ہے, علی محمد ہے. اب جو بہتان علی پہ لگا رہے ہیں وہ دراصل محمد پہ لگا رہے ہیں, یعنی یہ علی بن اللہ پہ تہمت نہیں لگا رہے بلکہ یہ محمد اور رسول اللہ پہ تہمت لگا رہے ہیں. اور جو محمد پہ تہمت لگاتا ہے وہ حقیقت میں خدا پہ تہمت لگاتا ہے. تو بہرحال عزیزان اکرام, ایسے ملونوں کو کیا جواب دیا جا سکتا ہے جن کی عقل جو ہے فوت ہو چکی ہے؟ تو ان کو جواب دینا جو ہے بس ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم کچھ جو ہے ایسے ملونے کے لیے شبد کہہ دیں. بہرحال تو جیسے میں نے کہا کہ اب جو جملہ یزیدان 500 جہانوں تک مولا اپنے چاہنے والے کے ساتھ پہنچ گئے, تو اب جو امام نے جملہ ارشاد فرمایا, اگر یہ جملہ آپ حضرات لے گئے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس مجلس کا تحفہ ہوگا. تو عزیزان گرامی, پھر مولا نے ارشاد فرمایا, اللہ اکبر, مولا نے اپنے صحابی سے اپنے چاہنے والے کو یہ کہا کہ اے میرے چاہنے والے, اے شخص, کیا تو جانتا ہے کہ یہ مقام کیا ہے؟ یہ وہ مقام ہے جس کو اللہ نے, اللہ اکبر, جس کو ابراہیم نے بھی نہیں دیکھا تھا. یعنی جب اللہ نے سلطنت دکھائی تو یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ نے ابراہیم کو بھی یہ سلطنت نہیں دکھائی تھی. میں تجھے وہ سلطنت دکھا رہا ہوں. یعنی امام اپنے چاہنے والے کو وہ چیزیں دکھا رہے ہیں جو ایک نبی نے بھی نہیں دیکھی تھی. بس عزیزان میں یہ واقعہ ختم ہوا. پھر جو ہے مولا نے کہا کہ اللہ نے جو دکھایا تھا وہ جناب ابراہیم کو 12 جو ہے سماوات تھے, اور ہر سماوات میں جو ہے امام جو ہے سکون پذیر کرتے ہیں, مطلب وہاں پر قیام کرتے ہیں, اور شہادت کے بعد امام کی امام جو ہے وہاں قیام کرتے ہیں. تو بہرحال عزیزان میں یہ کہا, اور اس کے بعد جو ہے امام جو ہے اس نے کہا کہ تو بس اپنی آنکھوں کو بند کر لے. اس شخص نے اپنی آنکھوں کو بند کیا اور واپس اس حجرے میں آ گئے. اب اس شخص نے کہا کہ مولا کتنا دن گزر گیا, ہم جو ہے یہاں سے یہاں گئے, کتنا وقت گزر گیا ہے؟ مولا نے کہا کہ اے شخص صرف 3 ساعت گزرے. 3 ساعت یعنی صرف 3 منٹ گزرے یا 3 لحظے گزرے ہیں. یعنی اتنی اس نے جو ہے ساری سلطنت یعنی اس سلطنت ہے اللہ کی. یعنی امام یہ فعل انجام دے کے بتا رہے ہیں کہ سلطنت اللہ کی ہے, لیکن اس سلطنت کے حاکم اہل بیت ہیں. اس سلطنت کے حاکم اہل بیت ہیں. بس عزیزان اکرامی, یہاں مجھے آپ حضرات کو لانا تھا. میں نے جہاں سے اپنی بات کا آغاز کیا تھا, علم لدنی کے ذریعے سے علم حاصل کیا جاتا ہے. یہ ساری جو میں نے تمہید باندھی ہے آپ حضرات کو اس مقام تک لانے کے لیے باندھی ہے, علم لدنی. اب دیکھیے جیسے میں نے عرض کیا کہ جو وہ امام جس کا یہ مقام ہو, بس میں اپنی بات کو سمجھ رہا ہوں, وہ امام جس کا یہ مقام ہو, جو جس کے علم کا یہ معیار ہو, وہ امام کہہ رہا ہے کہ علم ہمارے کم تر فضیلتوں میں سے ایک فضیلت ہے اور سب سے آسان تر فضیلت ہے, سب سے آسان تر فضیلت ہے. اب عزیزان گرامی, معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ العلم ذاتہ لا معلوم, یعنی علم اللہ کی ذات ہے جو معلوم نہیں. علم اس کی ذات ہے جو معلوم نہیں ہے. اب کیا یہ علم جو ہم جس علم کی بات کریں وہ علم برابر ہے؟
نہیں عزیزان گرامی، اللہ کے پاس جو علم ہے وہ علم الفاظ کا محتاج نہیں، آواز کا محتاج نہیں، زمانے کا محتاج نہیں، مکان کا محتاج نہیں، وقت کا محتاج نہیں، بلکہ معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کا ایک ایسا نام ہے اس نام کو کہنے کے لیے آواز کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا ایک ایسا نام ہے جو بنا آواز کے ادا کیا جاتا ہے۔ اب آپ بتائیے، میرا سارے دانشوروں سے، سارے جو علم کا جو کہتے ہیں کہ ہم سب سے بڑے جو ہے علم والے ہیں، میرا ان سے ایک سوال ہے کہ کیا وہ اس اسم کو پروناؤنس کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں کہ وہ اسم کیا ہے اللہ کا جو بنا آواز کے نکل سکتا ہے؟ یعنی اللہ کا ایک ایسا اسم ہے تو پتا چلا، بس میں اپنی منزل کا قریب ہوں عزیزان گرامی، تو پتا چلا وہ اللہ جس میں کیفیت نہیں ہے، جس میں حرکت نہیں ہے، جو گفتگو کرتا ہے تو بنا الفاظ کے کرتا ہے، بنا آواز کے کرتا ہے، تو وہ بنا آواز والی کیفیت کو مخلوق کے درمیان آواز میں جو پہنچاتے ہیں اس ذات کو اہل بیت کہتے ہیں۔ یعنی وہ اللہ جس کی کیفیت کو کوئی سمجھ نہیں سکتا، اس کو وہ آواز کو اہل بیت جو نہ الفاظ میں ہے نہ آواز میں ہے، اس کو اہل بیت مخلوق تک پہنچا۔ ورنہ اگر اللہ ایسے بات کرے کہ اللہ رہے گا، اللہ میں کیفیتیں نہیں ہیں۔ اگر اللہ الفاظ کے ذریعے سے بات کرے تو پھر الفاظ کا محتاج ہوگا، اور اللہ وہ ہے جو محتاج نہیں ہے۔ توجہ کر رہے ہیں عزیزان گرامی۔ بہرحال آپ نے بہت اچھے سے سنا، مولا حضرات کو سماعت رکھے۔ شاید میں سمجھتا ہوں آدھے گھنٹے سے زیادہ ہو چکا ہے، میں چاہ رہا تھا جلدی جلدی بات کو سمیٹوں لیکن وقت کافی ہو چکا ہے۔ بہرحال عزیزان گرامی، دیکھیے جیسے میں نے آپ سے کہا کہ جو علم حاصل کرتا ہے اس کی بڑی فضیلت ہوتی ہے، اور ہمارے یہاں ایک ایسا دور گزرا ہے علماء حق کا جو علم کے جو ہے سمندر رہے، اور بس ایک مثال سے میں آپ کو دیکھیے، فضائل تو ہم کیا بیان کریں عزیزان گرامی، فضائل تو ہم بیان کرتے ہیں بس ہمارے لیے، ہم اپنے لیے فضائل بیان کرتے ہیں تاکہ ہمارے علم میں اضافہ ہو، ورنہ ہماری حیثیت تھوڑی ہے ان کے فضائل کو سمجھنے کی۔ اور حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو یہ جو مجلسیں ہیں، یہ مجلس کا حاصلی مسائل ہوتا ہے، یعنی جب تک آنسو نہیں نکلتے مجلس کا کوئی مقصد ہی نہیں بنا آنسو۔ فضائل ہم اسی لیے کرتے ہیں تاکہ ہماری معرفت میں اضافہ ہو، ہمیں پتہ چلے کہ ہم کس کے لیے رو رہے ہیں، اور یہ کیسی ہستیاں تھیں جنہوں نے ظلم سہا۔ انسان کے پاس اگر تھوڑا اقتدار ہو مالی اعتبار سے یا حکومت کے اعتبار سے یا پاور کے اعتبار سے، تو انسان جو ہے اس کا استعمال کرتا ہے۔ معصوم جو چاہتے تو ایک زدن میں، چشمے زدن میں ساری کائنات کو لٹ سکتے تھے، انہوں نے صبر کیا، اللہ، اور کیسا صبر کیا۔ اب آپ سوچ لیجیے صبر کی کیا منزل ہے ان کی۔ دیکھیے ایک مثال آپ حضرات کو دے دوں، دیکھیے مسائل محسوس کرنے کا نام، جتنا آپ محسوس کریں اتنا گریا کریں۔ ایک مثال دے دوں آپ حضرات کو، فرض کیجیے کہ ایک بہت اچھا عالم ہے اور حکومت اس عالم کے خلاف ہو گئی، حکومت اس عالم کے خلاف، پتہ نہیں جو بھی وجوہات ہوئے ہوں گے۔ ایک چیز کی جو ہے میں گارنٹی دیتا ہوں آپ حضرات کو، یعنی کہ اگر وہ اس عالم سے گفتگو کرنا چاہے، اس کو گفتگو کرنا چاہے، یا فرض کیجیے اسے گرفتار ہی کرنا چاہے، تو اس کو فون کریں گے، اس سے بات کریں گے، مناسب وقت پوچھیں گے، اس کے یہاں جائیں گے، اس سے بے حرمتی نہیں کریں گے، یعنی چلتے پھرتے اسے جو ہے آ کے ستائیں گے۔ اور فرض کیجئے کہ اگر وہ شخص، وہ عالم اگر نماز پڑھ رہا ہے تو کبھی آ کے نماز کے مصلے سے اسے گھسیٹے نہیں، ہائے مولا صادق کی مظلومی۔ عزیزان اکرام، جس کے صفحے میں علم کی خیرات ہوئی ہے، اس امام کو، اس صادق امام کو مصلے سے گھسیٹا گیا عزیزان اکرام۔ بس اتنا ہی نہیں، اس امام کو مصلے سے گھسیٹ کر گرفتار کیا گیا۔ وہ امام جو سچی صداقت کا مظہر ہے، اس امام کو یہ اذیت دی گئی کہ امام کو مصلے پہ سے گرفتار کیا گیا عزیزان۔
अज़ीज़ करीम बड़े मजालिम जो है इस घराने पे हुए हैं। बस मैं एक बात मौला से हाथों को जोड़ के अर्ज करना चाहूंगा कि ऐ मेरे मौला, यकीनन आप पे बड़ा जुल्म हुआ है। और देखिए अज़ीज़ान गिरामी, मासूम इरशाद फरमाते हैं कि अगर कुरान में देखिए शिद्दत, देखिए गुनाह जुल्म का, जो इन पे जुल्म है उसकी शिद्दत देखिए। मासूम इरशाद फरमाते हैं कि अगर कुरान में हम पर जुल्म करना वाजिब होता तो हम पर उतना जुल्म नहीं होता जितना हुआ है। जाने इमाम पे वो जुल्म हुआ है जिसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता। अब बस मैं हाथों को जोड़ के इतना ही कहूंगा, ऐ मेरे मौला, आपको गिरफ्तार किया गया, आप घर में थे और आपकी सैदानियां घर के अंदर मौजूद थी, लेकिन हाय रे मेरा मौला सच्चा, बड़े बाजार में शराबियों का मजमा, कोई ढोल बजा रहा है, कोई मलून नाच रहा है और सैदानियां इनके दरमियान। कौन इनके जुल्म का अंदाजा लगा सकता है? एक रिवायत में पढ़ रहा हूं और मैंने जो है गुफ्तगू समेट दिया। कल से आप लोग सुन रहे हैं कि घर जलाया गया है जाफर। हाँ ज़ादारो, इमाम सादिक के घर को आग लगाई गई। मंसूर दुआ की मलून ने, खुदा लानत करे इस हरामजादे पे, इसने कहा कि इमाम के घर को आग लगाई जाए। इमाम के दर को आग लगाई गई, इमाम के दरवाजे को आग लगाई गई। जैसे ही आग लगाई गई, मौला अपने अकरबा समेत, सैदानियों समेत घर के बाहर आ गए। मौला सैदानियों समेत, देखिए जब घर के बाहर आए हैं ना तो सबकी रिदाएं सबके सरों पे मौजूद थी। इमाम घर के बाहर आ गए और इमाम गिरिया करने लगे। जब इमाम रो रहे थे ना तो एक शख्स इमाम का चाहने वाला इमाम के करीब आया, मौला क्या आप इसीलिए रो रहे हैं क्योंकि आपके घर को आग लगाई गई? कहा कि मैं इसीलिए नहीं रो रहा हूँ कि मेरे घर को आग लगाई गई, बल्कि मैं इसीलिए रो रहा हूँ कि मुझे शाम गरीबा का मंजर याद आ गया।